بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوحید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراچی پوچھتا ہے۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن کے آفس میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ چیئرمین جناب محمد حنیف ارائیں صاحب موجود ہیں اور ان کے کچھ عہدیدار یہاں پر موجود ہیں، جس کے اندر انفارمیشن سیکریٹری ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں۔ ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور آپ سے ملاقات کرائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ ٹھیک ہو؟ اچھا محمد حنیف بھائی، یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کی پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن ہے، اس کا جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ بھائی جی، ہمارا تو منشور یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے کافی لوگ جو ہیں غریب مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے جو ہے بچوں کے لیے ان کے راشن کا انتظام کرنا، جو بھی فیملیاں بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام کرنا، اور جن کے پاس ملازمت نہیں ہے، ہمارے علاقے کے کافی مزدور لوگ ہیں، کہیں فیکٹری میں یا کہیں بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو یار ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے یا روزی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے دوست ہیں، مختلف کمپنیوں میں کام بھی کرتے ہیں، تو پھر ان سے ہم جو ہے رابطہ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو وہاں پہ ہم جاب بھی دلواتے ہیں۔ اور باقی جو ہے سالانہ جو ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ بیواؤں میں جو ہے راشن تقسیم کرتے ہیں، جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے جو مدد بھی کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر سال رمضان کے مہینے میں جو ہے ہم تقریباً 400 سے لے کے 300 400 لوگوں کو جو ہے راشن تقسیم کرتے ہیں تقریباً ہم لوگ۔ اور باقی سلائی سسٹم کا بھی ہمارا ایک پروگرام ہے، ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سلائی سینٹر بھی شروع کریں، جس میں ہماری بچیاں ہیں وہ اپنا کام کریں اور ہنر سیکھیں اور اپنے جا کے گھروں میں اپنے کاروبار کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویلفیئر میں ہم لوگ جو کرتے ہیں، آئی کیمپ کا بھی ہم نے انعقاد کیا پچھلے دنوں۔ کافی جو لوگ بیچارے مستحق لوگ ہیں جو آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتے، ان کا بھی ماشاءاللہ ہم نے جو ہے یہاں پہ آئی کیمپ لگوائے، اور اپنے ہی خرچے کے اوپر جو ہے ہم نے مختلف ہاسپٹل سے جو ہے ہم نے خاص کر کے آدم جی آئی ہاسپٹل سے ہم نے جو ہے ان کا علاج کروایا اور ان کے آپریشن وغیرہ کروائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کی پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن ہے، یہ صرف پنجابیوں تک ہے یا اور بھی کسی لینگویجز کے لیے کام کر رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہمارا نام تو پاک پنجابی ویلفیئر ہے، لیکن ہمارا علاقہ بھی جانتا ہے، یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں ہماری جو خدمت ہے وہ بے لوث ہے، اور یعنی اس میں کسی بھی قوم کا بندہ ہو، کسی بھی زبان کا بندہ ہو، ہم ان سب کی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی ہم پنجابیوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے جس قوم کا بھی ہو، ہم ان سب کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کی ویلفیئر ہے، اس کا جو فنڈنگ کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ جو فنڈنگ ہے وہ باہر سے آتی ہے یا پھر آپ کی جو اپنی ٹیم ہے یا پنجابی برادری ہے وہ جنریٹ کرتی ہے؟ ہاں جی بالکل، جو ہمارا فنڈ ہوتا ہے اس کا ماہانہ چندہ ہم لوگ جو ہمارے ممبر ہیں، مستقل ممبرشپ لی ہوئی ہے جن دوستوں نے، وہ ماہانہ فنڈ بھی جمع کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ادروائز ہمیں فنڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارے دوست جو ہیں، ہماری ٹیم کے جو ممبر ہیں ماشاءاللہ، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں، وہ جو ہیں اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، اور اسی سسٹم سے جو ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر یہ جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے، ان میں سے اگر کوئی فنڈنگ کرنا چاہے آپ کے ادارے کو تو کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اگر ہمارے کام دیکھیں، پہلے آ کے ملیں ہم سے اور ہمارا کام چیک کریں، اگر ہم وہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ہماری مدد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ ہیڈ آفس ہمارا یہیں پہ ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال یہ عارضی آفس سے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا آفس تیار ہو رہا ہے، اس جگہ کے اوپر، اور انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم وہاں سے سسٹم اپنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا یہیں پہ آفس تھا، تو یہ بلڈنگ جو ہے گرا کے دوبارہ بنائی گئی ہے، تو اس لیے ہمارا فی الحال عارضی آفس یہ ہے، اور مستقل آفس جو ہے اسی کی چھت کے اوپر جو انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا 2-3 ہفتے کے اندر اندر۔ اچھا، یہ آپ کا مین مرکزی آفس ہے جو کہ گزافی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر قائد آباد میں ہے؟ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس وقت جو بلدیاتی الیکشن بھی جاری ہیں، اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے علاقے کے مسائل ہیں، جس کے اندر روڈ کے مسائل ہیں، پانی کے ہیں، سیوریج کے ہیں، تو اس مسائل کے لیے آپ کس پارٹی پہ آپ کی امید ہے اور کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟
اچھا، اس معاملے سے جو ہے نا لازمی سی بات ہے، علاقے میں یہ سیوریج کا نظام ہے، یہ روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، گلیوں کا بڑا نظام بکھرا پڑا ہوا ہے، مطلب ہر پریشانی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دوستوں نے صاحب نے مشاورت کر کے مشورے کے ساتھ، اور یہ پہلا چانس ہے کہ آج تک ہم نے ویسے آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم نے کوئی بھی کسی کی علاق نہیں کیا، اور فرسٹ ٹائم جو ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو، جس میں راجہ نعیم صاحب ہیں اور تاج محمد تنولی صاحب وائس چیئرمین ہیں، اور ان کے پورے پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ بھئی ہم جو بھی علاقے کے کام ہوں گے، سیوریج کا، پانی کا، روڈ کا، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ پورے اتریں گے. ہمارے ساتھ وہ وعدہ تو کیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کتنا یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارا اس دفعہ جو سپورٹ ہوگی انشاءاللہ وہ پیپل پارٹی کو ہوگی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری جناب اویس علی انصاری صاحب موجود ہیں، اور ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور آپ سے ملاقات کرائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس علی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اچھا اویس بھائی، یہ بتائیے گا آپ نے پاک پنجابی ویلفیئر میں شمولیت کب کی؟ پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن بنانے والے، اس کو جو فلاحی ادارہ بنانے کے لیے ہمارے جو سرپرست ہیں محمد حنیف ارائیں صاحب، تو ان کی بدولت میں نے پاک پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن جو تھی وہ 2013 میں جوائن کی. اب میں اس کا جنرل سیکرٹری بطور کام لوگوں کی خدمت کے لیے، فلاحی ادارے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو پاک پنجابی ویلفیئر ہے، یہ بنانے کی کیا ایسی بات تھی علاقے کی، یا کیا ایسے مسائل تھے عوام کے جس کی وجہ سے یہ پاک پنجابی ویلفیئر بنائی گئی؟ اصل میں یہ جو علاقہ ہے قذافی ٹاؤن، ظفر ٹاؤن، قائد آباد، یہ پسماندہ علاقہ ہے. یہاں مزدور لوگ زیادہ رہتے ہیں، انڈسٹریل ایریا ساتھ میں لگتا ہے. تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. پھر ایک پنجابی میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہون تے حسن لوکی ٹر جاون تے رون. کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فلاح انسانیت کے لیے وہ کام کریں کہ ہم جب یہاں دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. اچھا اویس بھائی، یہ بتائیے گا جو اس وقت آپ کی جو پاک پنجابی ویلفیئر ہے وہ کس حد تک کام کر رہی ہے، اور اس سے پہلے کون کون سے اس کے پروجیکٹ آ چکے ہیں، اور آگے چل کے کون سے پروجیکٹ لانے جا رہے ہیں عوام کے لیے؟ ہم لوگ الحمدللہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کر چکے ہیں، آئی کیمپ کا انعقاد کر چکے ہیں، اور رمضان کے اندر جو غریب مستحق بیوہ خواتین جو ہیں ان کے اندر راشن تقسیم کر چکے ہیں. اور ہمارے ایک دو مدرسے جو ہیں جہاں غریب لوگوں کے بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا ابھی سلائی سینٹر کا انعقاد کرنے کا پروگرام ہے، اس کے اوپر ہم لوگ باقاعدہ ایک ورکنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عنقریب ہم اس کا بھی افتتاح کریں گے تاکہ غریب اور یتیم جو بچیاں ہیں وہ سلائی سینٹر میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے اپنا جو ہے وہ پیٹ پال سکیں، اپنے گھر کی جو ہے وہ سہارا بن سکیں. اچھا یہ بتائیے گا، پاک پنجابی ویلفیئر صرف قذافی ٹاؤن اور ظفر ٹاؤن تک محدود ہے، یا پھر پورے کراچی میں کام کر رہی ہے، یا پورے سندھ میں آگے چل کے کام کرے گی؟ ہماری جو ویلفیئر ہے وہ پورے سندھ کے اندر رجسٹرڈ ہے. تو ہمارا جو مرکز ہے وہ اس ایریے میں ہے. ہم جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اس علاقے کے لیے نہیں کرتے، وہ بلا تفریق کرتے ہیں. ہمیں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے، اور ہم لوگ اس کا دائرہ جو ہے انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ پورے سندھ کے اندر بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی فی الحال ہم کراچی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا وفاق گورنمنٹ کی طرف سے ظفر ٹاؤن، قذافی ٹاؤن کے اندر کوئی سرکاری اسکول یا کالج اس وقت موجود ہے، یا آگے چل کے آئے گا، یا کچھ ایسا مطالبہ آپ کا ہوا ہو ان کے ساتھ؟ ابھی تک تو اس علاقے کے اندر نہ تو کوئی ڈسپینسری ہے، نہ کوئی سرکاری اسکول ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے. تو ایک سرکاری اسکول کی بلڈنگ جو ہے 2017 کی بنی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک آپریشنل نہیں ہے. نہ اس کے اندر اساتذہ ہیں، نہ اس کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنی تھی. تو ہمارا
پارٹی کے اندر یہی مطالبہ ہے. ابھی جو کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے ہیں ہم نے اپنا مطالبہ ان کے سامنے بھی یہی رکھا ہے کہ بھئی اس علاقے کے اندر ڈسپینسری جس سے غریب مستحق لوگ مستفید ہوں وہ, اور جو ہے غریب مستحق لوگوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو اسکول ہے اس کو آپریشنل کیا جائے تاکہ غریب مستحق لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ پاک پنجابی ویلفیئر کے پریس سیکریٹری جناب جاوید قادری صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے جو ان کی ویلفیئر کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا عبدالوحید صاحب, آپ تشریف لائے, اور آپ کی ٹیم کا, آپ کے چینل کا, ہربل نیوز کا میں ممنون و مشکور ہوں, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ. اچھا, یہ جاوید بھائی یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کی ویلفیئر ہے یہ کس حد تک کام کر رہی ہے اور آپ نے کب اس میں شمولیت کی اور ویلفیئر بنانے کا جذبہ کس طریقے سے آیا؟ جی عبدالوحید بھائی, یہ الحمدللہ ہم شروع دن سے ہی اس ویلفیئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بہت ہی ہم نے اس کو جو اپنی ویلفیئر کو یعنی ہم دریاں بچھا کے ہم نے اس کام کو سٹارٹ کیا. الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ سندھ لیول پہ ہماری یہ رجسٹر بھی ہے یہ ویلفیئر, اور ہم نے ایکچولی اس کو ہم نے گلدستہ کی ایک شکل دی ہے. پنجابی جتنی بھی برادری ہیں ان کا یہ گلدستہ ہے, یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کہ آرائی برادری ہے یا گجر برادری ہے یا رانا برادری ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی, تمام یعنی اس میں کاسٹ ہیں اس میں ہماری الحمدللہ. اور ہم صرف بے لوث خدمت کے لیے یہ ادارہ ہم نے قائم کیا ہے. یعنی ہم نے ایسا ایک درخت لگانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے فیضیاب, اس سے سارے ہماری آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں. یہ عبدالوحید بھائی یہ ہماری جو ویلفیئر کا مقصد ہے, یعنی امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کرنا, بے لوث کرنا. یعنی یہ پنجابیوں کا پیسہ ہے اور یہ ہر خاص اور عام لوگوں کے لیے ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ہم صرف کریں گے, اپنی انرجی بھی, اپنا پیسہ بھی, اپنا وقت بھی, اور پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور یہ پاکستان کی ملت کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہماری ساری انرجی حاضر ہے اور ہماری خدمات حاضر ہیں. اور باقی اپنا موقف صاحب دے چکے ہیں, چیئرمین صاحب نے بھی آپ کو جو ہے وہ بتایا اپنے سب چیزیں, اور جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. اور میں اسپیشلی یہاں پہ لالا سدھیر صاحب کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے, کہ لالا جی نے شروع دن سے ہمیں بڑی خدمت کی ہے. آج بھی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہ جو ہے ہماری ویلفیئر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. لالا سدھیر کا نام لینا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہیں دیتے یہ نام تو زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. تو لالا سدھیر صاحب کی ہمیں شروع دن سے بہت زیادہ انہوں نے ہمیں اپنی جگہ دی ہے, اور پھر یہ سب لوگوں نے ہمیں اپنا بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور جتنے بھی ہمارے معززین ہیں, ممبران ہیں, عہدیداران ہیں. تو الحمدللہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ ویلفیئر جو ہے آگے بھی خدمات انجام دے گی پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کی ویلفیئر ہے اس کے اندر آپ کے جو کارکن ہیں, جو آپ کے اس کے اندر ممبر ہیں, وہ کس طریقے سے ڈونیشن جنریٹ کرتے ہیں, یا ان کا اپنا کوئی منتھلی حساب کتاب ہوتا ہے ویلفیئر کو دینے کا جو عوام کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, یا اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے ڈونیشن جنریٹ کرنے کا؟ جی جناب, یہ ایسا ہے کہ یہ ہم نے اس کا باقاعدہ آڈٹ بھی رکھا ہوا ہے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ہم رول آف ریگولیشن کو تمام. اور یہ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, وہ ہمارے فائنانس سیکریٹری صاحب ہیں جناب اپنا نثار گجر صاحب, اور یہ پوری ایک اس کی شورا ہے, پوری ایک باڈی ہے جو کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے اس کا یعنی یہ ہم اپنے جو بھی ظاہر مزدور طبقہ ہے, کچھ کاروباری حضرات ہیں اس میں, سب تمام لوگ شامل ہیں. تو اس میں بالکل ایک فیئر طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں کام کو, اور بے لوس میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل بے لوس ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے, تاکہ ہماری یہ عوام الناس کی خدمت ہو سکے. یعنی یہ ڈیپینڈ نہیں ہم کرتے کہ صرف پنجابیوں کی خدمت ہو. یہاں پہ جو یہ مقامی علاقے کے جو رہنے والے ہیں, آپ اس کو اپنے چینل کے توسط سے آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم راشن کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی آ جائے, یعنی ضروری نہیں پنجابی ہو. دیکھیں یہ روٹی تو سب کا ایک حق ہے, سب کو چاہیے روٹی, ضرورت ہے اس کو. تو یہاں پہ پختون ہمارے بھائی بھی ہیں, آباد ہیں یہاں پہ, ان کی بھی خدمت ہے. ہزارے وال کمیونٹی بھی یہاں پہ شامل ہے, سندھی اسپیکنگ بھی ہیں ہمارے بھائی. یعنی کوئی بھی ہو, چاہے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہے, تو ہم اس کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں جناب.
اچھا یہ بتائیے گا اس وقت یہ گزافی ٹاؤن اور ظفر ٹاؤن یہ کتنے عرصے سے یہ یہاں پر یہ ٹاؤن بنا ہے اور آبادی کتنے عرصے سے یہاں پر شروع ہے جو آبادی ہوئی ہے یہاں پر؟ جی جناب، یہ تو تقریباً ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ کیونکہ یہ اپنا انڈسٹریل ایریا ہے بیسیکلی، تو 20-25 سال سے، تو میں 40+ میری ایج ہے، تو میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ، لیکن اب تو ماشاءاللہ کافی ترقی ہو گئی ہے. یہ برج وغیرہ بھی ہمارے سامنے بنا ہے یہاں پہ، اور یہ اتنی یہ جو مارکیٹ ہے اتنی اس قدر لیوش قسم کی مارکیٹ نہیں تھی، جو کہ ابھی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین قسم کا یہاں پہ کاروبار اور ترقی ہم دیکھ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کافی عرصے دراز سے یہ آباد ہے علاقے، لیکن اب ماشاءاللہ سے یہ ذرا ڈیولپ ہو گئے علاقے ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال آپ سے اور کرتا چلوں، اس وقت گزافی ٹاؤن میں جو پل بنا ہوا ہے میرا خیال سامنے یونس چورنگی کو ٹچ کرتا ہے اور ادھر سے گزافی ٹاؤن ظفر ٹاؤن کو ٹچ کرتا ہے، اور پچھلے دنوں بھی اس کو ریسنٹلی ریپیئر کیا گیا تھا اور ابھی پھر ریپیئرنگ کا کام جاری ہے. تو اس کا مکمل طریقے سے کام بھی نہیں ہو رہا، ابھی وہ پھر ڈیمیج ہو چکا ہے. تو اس سے پھر علاقہ مکینوں کو کسی خطرات کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے ان کو، اور کوئی جان لیوا ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. جی بالکل، آپ نے اس طرف بالکل صحیح توجہ مبذول کرائی ہے. دیکھیں، اس کے لیے ہم نے 14 اگست کو ہماری پوری ویلفیئر نے یہاں پہ ایک پروگرام بھی رکھا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، یعنی ایک میسیج بھی ہم نے دیا. ان میں ابھی جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت، راجہ نعیم اختر ایڈوکیٹ صاحب، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہمارا ایکچولی میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہماری کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے یہ، لیکن چونکہ سیاست بھی لازم و ملزوم ہے، اس وقت ہم نے علاقائی کام کروانے ہوتے ہیں اور فلاحی کام بھی چونکہ کرنے ہوتے ہیں ہم نے، تو ظاہر ہے ان سے بھی سیاست بھی لازم و ملزوم، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو ہم نے وہ جو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے، وہ ممبر بھی ہیں پاک پنجابی ویلفیئر کے، تو ہم نے ان کو یہ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی، ایک انسان کی جان بچانا گویا انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. تو ہم نے جناب ان کو اس طرف یہ، اور ان کو ہم نے توجہ بھی دلائی اور اپنی طرف سے اس پہ ہم نے کوشش بھی کی کہ یہ کوئی بھی انسانی جان، کوئی بڑا انسیڈنٹ رونما نہ ہو، کوئی بڑا حادثہ پیش نہ ہو، تاکہ جو ہے نا اس سے ہم بچا جا سکے، اس سے کوئی ایسا حادثہ نہ رونما ہو. تو ہم نے یہ جناب اپنے پلیٹ فارم سے پاک پنجابی ویلفیئر والوں نے باقاعدہ ان کو، اپنے جو کینڈیڈیٹ کو بھی یہ توجہ یہاں دلائی، اور انہوں نے جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے بھی ہمیں رسپانس کیا. آج سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں کام شروع ہے الحمدللہ. یہ سارا انہی کی مہربانی ہے. ہمارے عہدیداران نے، وہ مقامی ایم این اے کو اور ایم پی ایس کو اور ان کی جتنے بھی پیپلز پارٹی کے اس وقت جو بھی پولیٹیکل جو لوگ ہیں پاور میں ہیں، تو ان کو جو ہے ان تک وہ پہنچیں اور وہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے. اور یہ کام الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کام شروع ہے الحمدللہ. اچھا آپ سے میں ایک سوال اور کرتا چلوں، یہ ریسنٹلی فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ میڈیکل کی طالب علم ہے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے جو ملزم ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، شیخ دانش. اور اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بھائی یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ دردناک اور انسانیت سوز واقعہ تھا. اور یقین کریں، یہ صبح میں بس یہ ویڈیو کلپ آیا میرے پاس، تو میں نے، ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے پاک پنجابی ویلفیئر کا، تو میں نے اس میں یہ شیئر بھی کی، اور میں یقین کریں پورا دن افسردہ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ ایسا واقعہ تھا کہ میں جتنی مذمت کروں وہ کم ہے. میں نے اس کو اپنی طرف سے، ہم نے اس کی پاک پنجابی ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ہم نے مذمت بھی کی اس کی، اور میں نے ذاتی طور پہ، چونکہ میں پریس سیکرٹری ہوں پاک پنجابی ویلفیئر کا، میں نے جتنے مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز ہیں، میں نے حامد میر صاحب کو بھی یہ واٹس ایپ کی ہے یہ جو ویڈیو تھی، اور خاص کر میں نے ان کو نصر اللہ ملک صاحب کو وائس نوٹ بھی بھیجا میں نے، اور ندیم ملک صاحب کو، جاوید چودھری، جن کے پاس میرے رابطہ نمبر تھے، تو میں نے ان کو بھی کی، اور اپنے پلیٹ فارم سے میں نے بہت مذمت کی ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں یہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ یہ ایسے ملزمان کو، جن کو گھمنڈ ہے اپنی دولت پہ، جن کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پہ، اور جن کو گھمنڈ ہے اپنے ناز نخروں پہ، اپنے اثر و رسوخ پہ، تو ان کو یہ میں کہہ دوں کہ آخر کلو نفس ذائقۃ الموت ہے.
ख्वाजा गुलाम फरीद की एक काफ़िए कि कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया। ये शीश महल छोड़ के भी जाना है। ते कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। वो इत्थे लोग फरीदा मुसाफिर ने, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। तो भाई ये शेख दानिश की यहीं पे रह जानी है सारी घमंड भी, ये अकड़ भी। आखिर कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत है। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस बदबख्त को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे इस तरीके के। देखें जी, इज़्ज़तें बेटियां सबकी सांझी हैं, काफिर की भी बेटी है, वो भी काबिल इज़्ज़त है, काबिल रहम है। तो हमारा तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी वेलफेयर और सबसे बड़ी खिदमती इज़्ज़त है, और ख़ासकर बेटियों की, माओं की, बहनों की इज़्ज़त। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पंजाबी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कदर करते हैं। ठीक है ना, हम पंजाबी में कहते हैं कि ये बेटियां, जैसे आप सिंधी में कहते हैं ना, ये न्याणी सत कुरान, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हम तो इसको बेटी को ती त्याणी कहते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ये कदर की निगाह से हम देखते हैं बेटियों को। और हर ज़ाहिर मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान के लिए तो सबसे पहले औरत की इज़्ज़त है, औरत का माने छुपाने वाली चीज़ है, और उसको उन्होंने इबरत बनाया। इंशाअल्लाह ताला ये ख़ुद इबरत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल आपसे और करता चलूँ, ये आपकी जो पंजाबी बिरादरी है वो आपसे अगर रब्ता करना चाहे तो वो किस तरीके से, यहाँ पर कोई और दफ्तर खोलना चाहे कहीं और पे जो आपकी वेलफेयर से कनेक्ट होना चाहे तो वो किस तरीके से? जी बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, मैं आवाम को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल जुड़ जाएं यहाँ पे हमारी पाक पंजाबी वेलफेयर के साथ। जितने भी हमारे यहाँ पे पंजाबी भाई हैं इस शहर कराची में, एक मेगा सिटी बड़ा शहर है, और बल्कि ज़रूरी नहीं है कराची से, पाकिस्तान से, किसी भी ख़ित्ते से हों वो, या बाहर से भी हों, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। पाक पंजाबी वेलफेयर का पेज भी है सोशल मीडिया पे, और हमसे बिल्कुल जी रब्ता कर सकते हैं फ़लाह बहबूद के लिए। हम सारे आपको बिल्कुल, हमारा ये ज़फ़र टाउन, कज़ाफ़ी टाउन, अस्करी टाउन, बल्कि ये इधर ही हमारा यहाँ पे दफ्तर है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उनकी रहनुमाई फरमाएँगे, तो हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाक पंजाबी वेलफेयर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारिक अजीज़ ज़राई साहब। उससे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपको उनसे कुछ मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक भाई, ये बताइएगा, ये जो आपकी वेलफेयर है, ये जो कुछ लोग आपसे रब्ता करना चाहें, आप जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आप इन्फॉर्म भी करते हैं अपने अहदेदारान को और कारकुनान को, मेंबरान को इन्फॉर्म भी करते हैं। तो इस हवाले से आपसे अगर कोई अपना दफ्तर खोलना चाहता है आपकी बिरादरी से या पंजाबी कम्युनिटी के से पूरे सिंध के अंदर या कराची के अंदर, तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। सर, बात यह है कि हमारा पाक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन का फेसबुक पे एक पेज है, उसके ऊपर नंबर भी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है से, और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 0304323320 ये नंबर है। तो उस हवाले से जो है ना, लोग इस नंबर पर रब्ता करते हैं। किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी होती है तो रब्ता करते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, सूरत हाल देखने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के मुशावरत होती है। मुशावरत के बाद फिर वो फ़ैसला होता है, उस फैसले के बाद फिर उस पर अमल होता है। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, जो कि आपके पास कुछ मुस्तहिक लोग आते होंगे डोनेशन के लिए या राशन के लिए, कुछ बेवा आती होंगी, तो उस हवाले से आप उसको कैसे वेरीफाई करते हैं कि वाकई वो मुस्तहिक है या फिर आम चलते फिरते मांगने वाले लोग हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, जो लोग यहाँ में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो हम उससे एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन के साथ उनकी एनआईसी की कॉपी होती है। जब एनआईसी कॉपी होती है, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस के ऊपर मेरा काम होता है वहाँ जाके उनसे मालूमात करना, मोहल्ले वालों से थोड़ा पूछना, पूछताछ करने के बाद जो है ना, देखना कि वाकई ये मुस्तहिक है। अगर वो वाकई बंदा मुस्तहिक है तो बिल्कुल हम अपनी टीम के साथ मुशावरत के साथ जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं उसके हवाले से फिर मशवरा करते हैं। उसके बाद जो है ना, बिल्कुल उसकी मदद करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे एक सवाल और करूंगा मैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप इस वक्त हैं पाक पंजाबी वेलफेयर के, और इसके हवाले से आप आवाम को और अहदेदारान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है,
किस ने कब मर जाना है कोई पता नहीं, लेकिन खिदमत इंसानियत जब तक है इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफार्म जो यूज़ करता हो, चाहे वो अंजमन अराइयाँ हो, अंजमन जो गुजरा हो या कोई भी हो। लेकिन उस तरीके से हमारा भी ये पाक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन का प्लेटफार्म है, ये भी एक समझो सारी बरादरियों का एक गुलदस्ता हमने सजाया हुआ है। तो इसके थ्रू अगर कोई हेल्प करना चाहे तो बिल्कुल हमारे साथ हेल्प कर सकता है। और मज़ीद जीते जी अपनी कहीं भी रहें, खुश रहें, लेकिन बिल्कुल जो है ना लोगों की मदद करते रहें। मदद करने से जो है ना इंसानियत है। अच्छा, ये बताइएगा, रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था पंजाब के अंदर, तो वहाँ पर एक लड़की के साथ स्टूडेंट जो है उसके साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, आपने देखा होगा। तो अगर ऐसे वाक़यात और भी बहुत होते हैं, कराची के अंदर भी होते हैं, इंटीरियर में भी होते हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, उसके बारे में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से रोका जाए? हाँ, देखिए ये कानूनी मामलात हैं और इस पे मेरा तो ख्याल है कोई भी ऐसी गलत हरकत या गलत मामलात होते हैं तो उस पे बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, चाहे कोई भी मुजरिम हो। मेरे ख्याल से तो चौराहे पे खड़ा करके उस इंसान को फांसी दे देनी चाहिए जो ऐसी गलत हरकत करता है। अच्छा तारिक भाई, एक सवाल आपसे और करता चलूँ कि आप ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से मैसेज देना चाहूँगा कि सब जो है ना ये शजरकारी के हवाले से हमारा जो है ना नया प्रोजेक्ट होगा, तो इंशाल्लाह सारे साथी जो है ना मिल के इसमें शमूलियत भी करें और जो है ना अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये दरख्त लगाएं ताकि इसके साथ ऑक्सीजन भी पैदा होती है और आलूदगी का निज़ाम भी ख़त्म होता है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और उनके अहदेदार, जिसके अंदर प्रेस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, उनसे आपकी गुफ्तगू कराई और कुछ सवालात के जवाबात लिए जो कि आपने स्क्रीन पर देखे। और जो सवालात हमने किए उनके उन्होंने बेहतरीन जवाबात दिए। और जो रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ था फैसलाबाद में, उनके बारे में भी हमने उनसे पूछा और उन्होंने उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की और हम भी उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं अपने चैनल हरपल न्यूज़ की तरफ से और प्रोग्राम कराची पूछता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को अब्दुल वहीद, कैमरामैन अहमद बेग के साथ।